الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزت و لائق بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک ہوا کے جھونکے کے مانند ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے اور نوجوان آدمی چراغ شام ہے کہ کچھ دیر بعد یہ بھی بجھ جائے گا۔ بس انسان کی زندگی ایک ہوا کے جھونکے کی محتاج ہے کہ جس طرح چراغ چند لمحات وہ چلتی ہے، اور بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے کہ جو بالکل بجھنے والا ہے، اور نوجوان کی زندگی کا بھی بس کچھ وقت ہے، پھر اسے بھی موت سے گلے لگانا ہے، موت سے ملنا ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ پھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا ہے، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ جس طرح آنسو کا قطرہ پلک پر ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے ہی کی دیر ہوتی ہے کہ وہ قطرہ گر جاتا ہے، بس انسان کی زندگی کی یہ ایک مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں سے ارشاد فرمایا کہ من اکیس الناس و احزم الناس، سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند اور وہ آدمی سب سے زیادہ محتاط ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، کہ جو موت کی خوب تیاری کرنے والا ہو، یہ آدمی سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اولئک الاکیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے والے، دنیا اور آخرت کی بھلائی لے جانے والے، یعنی نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہین آدمی، محتاط آدمی وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرے اور موت کی خوب تیاری کرنے والا ہو، یہی تو سب لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمہارا جنازہ ہے، اور پھر فرمایا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے، اس لیے کہ جنازے کو دیکھ کر بجائے تبصرے کے اس کو یہ خیال کرنا ہے
کہ 4 کاندھوں پر آج یہ جا رہا ہے، چند کندھوں پر اس کا جنازہ ہے، اور کل میرا جنازہ ہوگا اس کی جگہ پر، اور لوگ مجھے لے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے، اس لیے کہ یہ موقع کہ جس وقت جنازہ جا رہا ہو اور اس کا دیدار ہو تو یہ عبرت کا موقع ہے، اور یہ سبق لینے کا موقع ہے کہ ایک دن میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ افلاطون جو ذہین اور فتین لوگوں میں دنیا میں گزرنے والوں میں جن کا نام آتا ہے، کسی نے پوچھا افلاطون سے کہ اس آدمی کے مرنے کا سبب کیا بنا؟ تو افلاطون نے فرمایا اس کے مرنے کا سبب اس کا دنیا میں وجود ہے، اس کے مرنے کا سبب اس کی زندگی ہے، اگر یہ زندہ نہیں ہوتا تو یہ مرتا بھی نہیں۔ گویا یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل اسے مرنا ہے۔ ہم موت کو یہ یاد ہی نہیں کرتے اور موت کا تذکرہ ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے ہمارے ہی شہر کا، کہ صبح صبح مسجد میں مکتب کی تعلیم میں، یا غالباً تعلیم نہ ہو لیکن صبح روزانہ کچھ اشعار مائک میں لگائے جاتے جس میں موت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ تو محلے کی خواتین نے اعتراض کیا مسجد والوں پر کہ صبح صبح موت کا تذکرہ مسجد میں لگا دیتے ہو، صبح اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی ذہن یہ ہے کہ موت کا تذکرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ افلاطون نے سبق یہ بتایا آدمی کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اسے مرنا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل امرئ مسبح بامرہ، کہ ہر آدمی جو صبح کرتا ہے بہت سارے کاموں کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سارے کاموں کو لے کر وہ صبح کرتا ہے۔ والموت ادنی من شراک نعالہ، لیکن آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ موت اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آدمی جو جوتے پہنتا ہے اور اس کا جو تسمہ ہے وہ اس سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جوتا اس کی باڈی، اس کے بدن سے لگا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ بہت سے کاموں کو لے کر صبح کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے والموت ادنی من شراک نعالہ، کہ موت تو اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کا استعمال فرمایا ہے، گرچہ مہر اسٹامپ کے لیے، لیکن فرمایا ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں سنت سمجھ کر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چاندی استعمال کر کے بنائی جاتی ہے، 4.5 ماسے سے کم یا کم از کم 4.5 ماسہ، اتنی چاندی کے استعمال سے انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ 3 4 انگوٹھیاں نہیں پہننا چاہیے، اور انگوٹھی کا استعمال اگر ہمیں کرنا بھی ہے تو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی پر کندہ کیا، یعنی انگوٹھی پر جو نقش و نگار کچھ لکھا جاتا ہے، کفا بالموت واعدا یا عمر، انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھ لیا تھا کفا بالموت واعدا یا عمر، کہ اے عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کی یاد کافی ہے۔ اگر آدمی کو موت یاد رہے گی تو پھر یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ کیا کہ موت کے بارے میں پوچھا کہ تمہیں کتنا یقین ہے، کہ تم کیا محسوس کرتے ہو کہ موت کتنا وقت ہے؟ تو کسی نے کہا
کہ ہم صبح کرتے ہیں تو شام تک ہمیں یقین نہیں رہتا کہ ہم زندہ رہیں گے، اور کسی نے کہا کہ ہم نماز رکعت باندھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، نماز کے ختم تک ہمیں یقین نہیں رہتا کہ ہماری زندگی باقی رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں رہتا کہ میں بائیں طرف سلام پھیروں گا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت کا بس یہی مسئلہ ہے، کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کون ابھی زندہ تھا مردہ بن جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، موت کہتی ہے کہ میں وہ چیز ہوں کہ جو ماں اور اولاد، بیٹا اور بیٹی، ماں اور اولاد کے درمیان جدائی کرنے والی ہوں۔ موت کہتی ہے انا موت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان تفریق ڈالنے والی۔ انا موت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ ہوں جو ہر چاہنے والے، ہر محبت کرنے والے دونوں کے درمیان تفریق ڈالنے والی ہوں۔ انا موت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں۔ انا موت الذی اخرب الدیار والقصور، انا موت الذی اعمر القبور، میں وہ ہوں جو قبرستانوں کو آباد کرنے والی ہوں۔ موت روزانہ کہتی ہے انا موت الذی اطلبکم، میں وہ موت ہوں، میں وہ ہوں جو روزانہ تم کو آواز دیتی ہوں۔ وَأَتْرِكُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کسی قلعے اور کسی بند قلعوں میں ہو، میں وہ ہوں جو تمہیں پا لیتی۔ وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَرْزُقْنِي، کہ میں وہ ہوں جو کسی محل میں ہو، میں اس کو پا لینے والی ہوں، اور میرے مزے چکھنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو دنیا میں آیا ہے موت کا مزہ چکنا ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کو موت سے چھٹی ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے قبرستان والوں سے فرمایا کہ یا اہل القبور، اے قبرستان والو، اے اپنے اپنے قبر میں رہنے والو، اموالکم قسمت، تمہارے جو مال ہے وہ تقسیم کر دیے گئے۔ آدمی کماتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والو، اموالکم قسمت، تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے، ودیارکم سکنت، اور تمہارے جو گھر تھے اس میں دوسرے لوگ رہنے لگے، ونساؤکم زوجت، اور تمہاری جو عورتیں تھیں ان کا نکاح دوسری جگہ کر دیا گیا، وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، اور حال یہ ہے کہ تمہاری جو اولادیں ہیں ان کے ذہنوں سے تمہاری یاد کم ہوتی جا رہی ہے کہ روز بروز وہ تمہیں بھولتے جا رہے ہیں۔ وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، تمہاری اولاد بھی تمہیں روز بروز دن بدن جیسے جیسے دن گزرتا ہے وہ تمہیں بھلاتی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں سے تمہاری یاد ختم ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ نے مردوں سے خطاب کیا تھا، ایک مرتبہ آپ نے زندہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کیا، فرمایا ارتحلت الدنیا مقبرۃ،
کہ دنیا تیزی کے ساتھ اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، روز بروز دنیا تیزی کے ساتھ اپنے ختم کی طرف جا رہی ہے، منہ پھیرتی جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت یہ ہے کہ قدم بقدم وہ آگے آتی جا رہی ہے، وہ روز بروز قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اس میں رہنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگو آخرت کو چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے مت بنو، اس لیے کہ دنیا اپنی آخرت کی طرف، اپنے ختم ہونے کی طرف روا اور دوا ہے، اور آخرت ہے کہ وہ روزانہ انسان کے اپنے ختم ہونے کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، تم دنیا کے چاہنے والے ہرگز مت بنو، تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کے چاہنے والے ہرگز مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج کا جو دن ہے وہ عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور پھر کل جو دن ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا، عمل کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، عمل کا دن ہے، آج عمل کر لو، حساب کا دن نہیں ہے۔ کل ایک وقت آئے گا وہ حساب کا دن ہوگا، آدمی چاہے گا کہ عمل کرے۔ قرآن کریم اس کو صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن اسے بتایا جائے گا ایک مرتبہ جو یہاں آتا ہے واپس اسے بھیجا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے، جتنا ممکن ہے عمل کو کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ آج حساب کا دن نہیں ہے، لیکن غدن کل وہ حساب کا دن ہوگا، ولا عمل، لیکن وہ عمل کا دن نہیں ہوگا۔ لہذا ممکن ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ عمل انسان کو کرنا چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں جی لگایا تو مسئلہ بگڑ جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں موت، کسی کی موت کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو عبرت لینا ہے کہ ایک دن میری بھی موت کا اعلان ہوگا۔ یہاں ہر روز جنازے نکلتے ہیں، اس جنازے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ایک دن میرے بھی جنازہ اس طرح لوگوں کے کندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اگر یہاں جی لگا لیا تو پھر کل قیامت کے دن وہ حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح موقع پر صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے، کفن میں شک ہے۔ موت تو آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں کفن میں شک ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کہاں موت آ جائے انسان کی کوئی بھروسہ نہیں۔ بحری سفر کر رہا ہے، سمندری سفر کر رہا ہے، جہاز میں آدمی ہے، جنگل میں ہے، کہاں انسان ہے، کب موت آ جائے اس میں کوئی شک نہیں۔ موت برحق ہے، پر کفن ملے گا اس کا کسی کو یقین نہیں۔ کسی بزرگ نے ایک آدمی کے الفاظ سنے کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد محترم مرتے مرتے بچ گئے۔ کیا کہا؟ کہ میرے والد محترم مرتے مرتے بچ گئے۔ تو ان بزرگ نے کہا ایک دن آئے گا بچتے بچتے مر جائیں گے، اس لیے کہ موت ایسی ہی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر موت کا جو فرشتہ ہے ملک الموت، اس سے فرمایا کہ تم اچانک آ جاتے ہو، اطلاع بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں اس کو بلانا ہوتا ہے تو نوٹس جاری کی جاتی ہے، دنیا کا اصول ہے، اور تم ہے کہ اچانک آ جاتے ہو۔ تو فرشتے نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچانک نہیں آتا، جتنی نوٹسیں دنیا دیتی ہے
اس سے کہیں زیادہ نوٹسیں میں دیتا ہوں جب کسی کا دانت ٹوٹتا ہے یہ میری نوٹس ہوتی ہے، آج تمہارا دانت ٹوٹا ہے، کل تم ٹوٹ جاؤ گے۔ کسی کے بال پکتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، یہ میری نوٹس ہوتی ہے کہ آج تمہارے بالوں کا کلر بدلا ہے، کل تم بدل جاؤ گے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ میری نوٹس ہوتی ہے، آج تم کمزور پڑے ہو، کل بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ نے فرمایا جب کسی کے گھر میں پوتا پیدا ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، وہ یہ بولنا چاہتا ہے بچہ کہ دادا جان اب جگہ خالی کرو، تمہارے جانے کا ٹائم ہے، اس لیے کہ اب مجھے جگہ چاہیے۔ پوتے کا آنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تمہارے جانے کا وقت ہو گیا، دادا جان اب جانے کی تیاری کرو، مجھے جگہ چاہیے، میں آ گیا ہوں۔ تو یہ موت کے فرشتوں کی نوٹس، موت کے فرشتے کی نوٹسیں ہیں۔ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ لکھا ہے کسی نے کہا کہ موت کی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے ایک کانٹے دار درخت ہے اور اس کے اوپر مخمل کا کپڑا ڈالا جائے اور پھر کھینچا جائے تو جس طرح ایک ایک ریشہ، کانٹوں کی وجہ سے کپڑا سالم نہیں آتا، ریزہ الگ ہوتا ہے، ریشہ الگ ہوتا ہے، ایسے ہی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے کہا اگر زندہ بکری کی کھال اس کے جسم سے نکال لی جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، موت کے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ موت کے وقت انسان کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ آدمی کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کیا جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، لیکن بھائیو اچھا اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے اس کو موت کی تکلیف تو ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ اس کو موت کی تکلیف ایسے ہوگی جیسے گرم گرم مرچیاں یا بھجیے ہیں، ایک آدمی بڑے مزے لے کر کھا رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، اس کا منہ بھی جل رہا ہے گرمی کی وجہ سے، دیکھنے والا یوں محسوس کر رہا ہے کتنا مصیبت میں ہے، لیکن یہ مرچیوں کو بھجیوں کو بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ یہ تکلیف نہیں ہے، گرچہ تکلیف ہے لیکن اس میں لذت ہے۔ تو نیک آدمی کو تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ تکلیف کے لیے نہیں ہوگی، وہ تکلیف تو ہے لیکن مزیدار تکلیف ہوگی۔ تو آدمی کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بہلول نام کے ایک آدمی رہا کرتے تھے، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا نام اللہ والوں میں آتا ہے، لیکن بادشاہ ہمیشہ ان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بہلول سے ہارون رشید رحمہم اللہ نے فرمایا بہلول یہ چھڑی ہے لے لو، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا۔ وہ چھڑی لے لیے۔ کچھ وقت کے بعد وہ بادشاہ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ بادشاہ مرض الوفات میں، یعنی موت کا وقت قریب ہے۔ تو پوچھا بادشاہ کیا حالت ہے؟ تو فرمایا بہلول حالت یہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 2-4 دن میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، قوت کمزور پڑ گئی ہے، جسم جواب دے گیا ہے، اب ایسا محسوس ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو بہلول نے پوچھا بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ اصول ہے کہ جانے سے پہلے سواریاں تیار کی جاتی ہے، کیا آپ نے کر لی؟ تو فرمایا نہیں۔ پوچھا بادشاہوں کے جانے سے پہلے ایک فوج آگے بھیجی جاتی ہے، کیا آپ نے سفر کے لیے اپنی فوج کو آگے بھیجا؟ تو فرمایا نہیں۔ بادشاہ جانے سے پہلے اس کا محل تیار کیا جاتا ہے رہنے کے لیے، کیا تم نے تیار کر لیا؟ تو ہارون رشید نے کہا نہیں۔ تو اس نے وہ چھڑی نکالی حضرت بہلول نے اور بادشاہ کو دے دی اور فرمایا مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس لیے کہ موت یہ ایک سفر ہے، یہ دنیا سے لے کر آخرت میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے موت، یہاں سے آدمی کو رخصت ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے
جو اپنے نفس کی فکر کرنے والا ہو اور آخرت کے لیے سامان تیار کرنے والا ہو. ایک بزرگ گزرے ہیں ابراہیم ابن ادہم، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کچھ وقت آپ کا چاہیے. حضرت ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا مجھے چار باتیں ہیں جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہیں اور اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا. اگر اس کا جواب مل جائے تو میں آپ کو وقت دے دوں گا. پھر حضرت نے فرمایا وہ باتیں اصل یہ ہے کہ اللہ نے ازل میں جس وقت انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت طے کر دیا تھا طائفۃ فی الجنہ و طائفۃ فی السعیر. تو اللہ نے دو جماعتیں بنائی، طائفۃ فی الجنہ، ایک وہ جو جنت میں جائے گی اور ایک وہ جو جنت میں نہیں جائے گی. اور مجھے یہ سوال پریشان کرتا ہے کہ آخر میرا نام کس میں ہے. پھر حضرت نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ یہ جو حمل ٹھہرا ہے اس کی پیشانی پر میں کیا لکھوں، نیک آدمی یا برا بدبخت ہے. اور مجھے یہ سوال پریشان کرتا ہے کہ میری پیشانی پر کیا لکھا گیا. پھر حضرت نے فرمایا جب فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کی روح میں شمار کروں یا نافرمانوں کی، اور مجھے پریشانی ہے کہ میری روح کس میں جائے گی. اور چوتھا میرا جو سوال ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں کی صفوں سے تم نکل جاؤ. تو مجھے یہ سوال بڑا پریشان کرتا ہے کہ جب اللہ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ان صفوں کو خالی کرو، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، تو میں ان نیک بندوں کی صفوں میں ہوں گا یا پھر مجرموں کے ساتھ میرا شمار ہوگا. اور میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں مل رہا ہے. یعنی جو لوگ موت کی فکر کرنے والے ہیں، جو موت کی تیاری کرنے والے ہیں، انہیں خالی اوقات کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بالکل موت کی تیاری میں جڑے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر. جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تو شام کرے صبح کا انتظار مت کر. وَعِدْ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور ہمیشہ موت کو یاد کیا کر، اس لیے کہ موت کس وقت کہاں سے کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کرو تو رات کا انتظار مت کرو، اور جب تم رات میں پہنچ جاؤ تو پھر صبح کا انتظار مت کرو. وعد نفسک، کہ ہمیشہ اپنے نفس کا استحضار کرو، ہمیشہ یاد رکھو، موت کی یاد کرتے رہا کرو. اس لیے کہ ہر دن 15 لاکھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے بھی ہیں اور دنیا سے کوچ بھی کرتے ہیں. ہر روز 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں قریب، اور 15 لاکھ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اس موت میں ہمارا کہاں نام لکھا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے دوست، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے دوست پتہ نہیں کہ میری موت کے لیے جو کفن دیا جائے گا وہ کپڑا اپنی میل میں تیار ہو گیا ہو اور وہ دکانوں میں آ گیا ہو
اور مجھے خبر نہیں ہے کہ میرا کفن تیار ہو رہا ہے. بہت ساری مرتبہ ایسے ہوتا ہے آدمی تیاریوں میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا, میل میں اس کے جنازے کا کپڑا بن چکا ہوتا ہے, اس کے علاقے میں پہنچ گیا ہوتا ہے, اس کے گاؤں, اس کے شہر, اس کے قریے میں وہ کپڑا آ گیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ادھر وہ اپنے انتظامات کچھ اور کاموں میں ہوتا ہے, ادھر اس کے موت قریب آ جاتی ہے اور پھر اس کا کپڑا ان دکانوں سے لایا جاتا ہے. قبر روزانہ 70 مرتبہ آواز دیتی ہے. 70 مرتبہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے انسان کو. کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, یہاں کوئی نہیں. انا بیت الظلمات, میں تاریکیوں کا گھر ہوں. انا بیت الحیۃ والعقارب, میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں. روزانہ 70 مرتبہ قبر آواز دیتی ہے انا بیت الوحدہ, تنہائی کا گھر ہوں, میں تاریکیوں کا گھر ہوں, میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قبر کے سامنے کھڑے تو بہت روتے. جب کبھی قبر کے سامنے کھڑے تھے بہت زیادہ روتے. کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے؟ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے, اگر یہ آسانی سے گزر گئی تو ہر منزل آسان ہے. اس لیے جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ منزل یاد آ جاتی ہے, اس لیے میں دہاڑے مار مار کر روتا ہوں. آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہماری عمریں کیا ہے. کسی کے 30 سال, کسی کے 40 سال, کسی کے 50 سال اور کسی کے اس سے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں, بس دوسرے دنیا سے رخصت ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. اچھا, موت بھی عجیب چیز ہے. وہ نیک کام کر رہا ہو یا برا کام, موت کچھ نہیں دیکھتی. وقت مقررہ پر ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. کتنے بھی اچھے کام کرے انسان, کتنا اچھا نیک بن جائے, موت اس کی پرواہ نہیں کرتی. مثال دیکھیں آپ, حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور دنیا کی سب سے عمدہ مسجدوں میں تیسرے نمبر پر, سب سے بڑی مسجدوں میں تیسرے نمبر پر آنے والی مسجد اقصی, بیت المقدس جس کو کہتے ہیں, بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد جس کا مقام ہے, وہ تعمیر کر رہے ہیں. مسجد کی تعمیر ہے, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, بنانے والے جنات ہیں, جنات مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کو تعمیر کروا رہے ہیں, آپ عصا لے کر ٹھہرے ہیں اور موت کا فرشتہ آیا, ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے روح قبض کر لیا. نبی ہے لیکن اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وقت کے نبی ہیں اور اللہ کا گھر بن رہا ہے, اتنی مہلت دے دو کہ اللہ کا گھر بن جائے. ایک لمحہ پس نہ پیش, آگے نہ پیچھے, روح قبض ہو گئی. جنات تعمیر کر رہے ہیں مسجد کو. جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے معجزے کے طور پر اس عصے کے سہارے سے آپ کی باڈی کو کھڑا کر دیا. جنات مسجد بناتے جا رہے ہیں, بناتے جا رہے ہیں اور دیمک اس لکڑی کو لگ گئی, اندر سے وہ لکڑی کو کھوکھلا کرتے جا رہی ہے. ایک دن آیا وہ لکڑی پوری بوسیدہ ہو گئی, لکڑی گری, سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. وقت کے نبی ہیں, مسجد تعمیر کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے تعمیر ہے, لیکن موت تو موت ہے, برحق ہے, اور ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. نہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے, نہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اللہ کا گھر بنا رہا ہے, نہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کتنے اچھے کام میں مشغول ہے. کسی نے کہا کسی کے کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے,
کہ کوئی آدمی خوشیوں میں وہ نگینا بنا رہا ہوتا ہے، انگوٹھی تیار کر رہا ہوتا ہے، کسی کی شادی کی انگوٹھی تیار ہو رہی ہے کہ وہ اپنا نام اس میں لکھا رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کسی کے کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، یہاں خوشیاں بن رہی ہیں اور وہاں کسی کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ عجب چیز ہے دنیا بھی میرے مولا، کسی کے کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ کوئی مر رہا ہے، اسی وقت میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کسی کی شادی، کسی کے گھر میں شادیوں کی شہنائیاں بج رہی ہے اور کسی کے گھر میں موت کا افسانہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا کسی کے کندہ نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ عجب چیز ہے دنیا بھی میرے مولا، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ موت ایسی ہی چیز ہے، ادھر گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہے، ادھر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، ادھر کسی کی انگوٹھی میں نگینہ چڑھایا جا رہا ہے، ادھر کسی کے کفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ موت کو کس سے رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ایک دن سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات لکھے، حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتے آئے، کہنے لگے بوڑھے تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا جو شہنشاہ کے دربار میں آتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لے کر آئے ہو، اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا منکر نکیر آئے، کہنے لگے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم جس جگہ سے آئے ہو وہ خدا کہ جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات اور اس سے بھی زیادہ اس کی مخلوقات ہیں، اور وہ خدا اس بوڑھی کو نہیں بھولا، تو میں تو بوڑھیا، میرا تو ایک ہی خدا ہے، میں اس کو کیسے بھولوں گی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے بولنے لگے ارے یہ بوڑھا تو ایسا ہے جس کو پہلے سے سبق یاد ہے، چلو چلو اپنا یہاں کوئی کام نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ایسا کب ہوگا؟ یہ تو چوٹی کے اللہ والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جیسا ہوش و حواس میں ہوں قبر میں بھی ایسے ہی ہوں گا یا وہاں ہوش نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہوش ہوں گے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں تب تو مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آج اگر کوئی آ کے پوچھے تمہارا اللہ کون ہے تو میں کہوں گا میرا اللہ تو فلاں ہے، کوئی پوچھے تمہارے نبی کون ہے تو میں بتاؤں گا یہ میرے نبی ہیں۔ تو اگر میں اس ہوش و حواس میں قبر میں بھی رہوں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن ایمان اس لیول کا ہے تو پھر یہ سب باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اخیر میں ان چند الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت تو بڑی مصیبت ہے مگر اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی غفلت سے زندگی گزارے۔ ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہیں کہ مراقبہ موت کے نام سے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔